الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین اکرام، عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اصل میں اچانک آپ سے کچھ بات کرنے کا ارادہ ہوا، کچھ گپ شپ کرنے کا ارادہ تھا، اس حوالے سے کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ پچھلے 3 ہفتوں سے جو ہے وہ الحمدللہ درس بخاری آپ کے سامنے الحمدللہ لائف چلایا جا رہا ہے. اور کل جو ہے الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد پاکستانی وقت کے اعتبار سے 7:30 بجے درس بخاری کی جو ہے وہ کلاس انشاءاللہ تعالی دوبارہ چلے گی، جس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے اس سے ہم اپنی بات چیت کا آغاز کریں. اس حوالے سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے الحمدللہ کافی سارے طالب علم ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے پہلا ایک پروگرام جو ہے وہ تعارفی طور پر جو ہے وہ چند کلمات جو ہے میں نے ریکارڈ کروایا تھا، بلکہ لائیو چلایا تھا اس کو، تو الحمدللہ تقریباً میرے جو ہے وہ حساب کتاب کے مطابق تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ جو ہے 3 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ طالب علموں نے، اور 3 لاکھ سے زیادہ جو ویوز جو ہیں وہ مجھے ملے تھے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو پروگرام کو چلیں، اور تقریباً 2000 سے زیادہ جو ہے وہ کمنٹس جو ہے وہ میرے پاس ریکارڈ ہوئے تھے. اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ آپ سے کچھ باتیں جو ہے وہ کرتا چلوں. ماشاءاللہ کافی سارے ساتھیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. توحید الباری صاحب جو ہیں کشمیر سے جو ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جتنے ساتھی ابھی لائیو ہیں تو آپ اس کو شیئر کریں اس کلپ کو، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمیں نام لکھوایا تھا نا اس پروگرام کا دفاع درس بخاری کے حوالے سے، تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچے اور وہ ہمارے رابطے میں ابھی آ جائیں تاکہ آپ کے مشورے ہوں. اچھا، میں ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن یعنی سیٹرڈے نائٹ جو ہے ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ میرا ایک ارادہ یہ کہ اس کو ہفتے کے اندر 2 یا 3 دن جو ہے وہ اس کو کر لیا جائے اس پروگرام کو، کہ ہفتے کے علاوہ جو ہے کوئی ایک اور دن بھی چن لیا جائے جس میں جو ہے لائیو آ کر جو ہے وہ بخاری شریف کا جو ہے وہ ہم دورہ کریں. ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ 3 پروگرام تو ہمارے تعارفی پروگرام گئے ہیں بخاری شریف کے حوالے سے کہ صحیح بخاری کا کیا تعارف ہے. ابھی جو چوتھا پروگرام ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتاب الوحی شروع کر دیں گے، جس میں آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سارے ابواب نہیں پڑھیں گے ہم، کہ کتاب الوحی کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اور کتاب الوحی کے علاوہ کتاب الصلاۃ کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، تو ہم اس کو کیا کریں گے کہ کسی چیپٹر سے 4 حدیثیں پڑھ لیں، کسی چیپٹر سے 5 حدیثیں پڑھ لیں. جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وقت کی جو نیڈ ہے، جو زیادہ ہمارے وقت کی جو ضرورت ہے، ہم اس کو پورا کریں گے تاکہ ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. جلد از جلد صحیح بخاری کا ایک جو ہے وہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مختصر مطالعہ ہمارا صحیح بخاری کے حوالے سے ہو جائے. اس حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس حوالے سے مجھے کیا رائے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اکثر و بیشتر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بخاری شریف کا جو اجرا ہو رہا ہے الحمدللہ، اس میں کئی سارے ایسے طالب علم ہیں کہ جنہوں نے نام لکھوایا تھا تو لیکن وہ موجود نہیں ہوتے، وہ نظر نہیں آتے. تو جس وجہ سے جو ہے مجھے اس بات کا میں نے محسوس کیا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لائیو آ کر کچھ گپ شپ کر لی جائے، کچھ بات چیت کی جائے. اور الحمدللہ کافی سارے ساتھی آ کر مجھے سلام بھی کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی آپ سے مشورہ لینا تھا مجھے کہ اب اس کو مجھے بتائیں کہ اس کو کیسے مستحکم کیا جائے. رمضان المبارک بھی قریب ہے. نہیں، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے عبداللہ بھائی کہ میری مرضی، لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے مشورہ لیا جائے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کاموں کے اندر مشورہ لیں. تو آپ کا مشورہ جو ہے وہ اس لیے میں لے رہا ہوں کہ لازمی سی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو دعوت دینی ہے، دوسرے لوگوں کو اس کی بات کی تبلیغ کرنی ہے آپ کو. تو آپ کیا جو ہے وہ اپنے اس حوالے سے اوپینین رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کس طرح سے پروگرامز کو لے کے چلا جائے. ابھی تو آپ الحمدللہ آپ لوگوں نے کیا سب بھی پروگرام، آپ جتنے بھی ساتھی ہیں کیا سارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے جو صحیح بخاری کی جو کلاسز کا جو الحمدللہ اجرا کیا گیا ہے؟ کیا آپ سب دیکھتے ہیں؟ آپ ذرا مجھے کمنٹس کر کے مجھے بتائیں. ہاں عادل بھائی آپ بھی ماشاءاللہ ہیں، اور بھی دوسرے ساتھی ہیں.
تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی ابھی اس گپ شپ کے اندر مدعو کریں. کچھ آپ بیتی ہوگی، کچھ آپ اپنی باتیں میرے سامنے رکھیں، کچھ میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہوں، کچھ موجودہ حوالے سے کچھ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ابھی اس دور کے اندر، ابھی حالات حاضرہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں دعوت دین کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے. تو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، کچھ باتیں آپ میرے سامنے رکھیں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مشورہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جو ہے درس بخاری جو ہے اس کو کامیاب کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ کر دیتے ہیں کہ میمن صاحب بات یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ہمارے یہ کام ہوتے ہیں، ہم اس طرح سے کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی چیز کو مقصد بنا لیا جاتا ہے نا، جب کسی چیز کو مقصد بنا لیا جاتا ہے تو پھر وہ ضرورت پر غالب ہوتا ہے. عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو عبداللہ بھائی اس کو مزید آگے اس کو پہنچائیں نا، آپ جو ہے آپ اس کو آگے پہنچائیں. اور الحمدللہ طلحہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ مفید رہیں گے. ہاں جی، ہفتے میں 2 دن بالکل صحیح بات ہے کہ مفید رہیں گے. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہفتے میں 2 دن ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ہفتے میں ہم 1 دن کرتے نا، تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر بخاری شریف کا کور کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا، منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب تک نہیں دیکھا لیکن ارادہ ہے دیکھنا ہے. منیب صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے. میں آپ لوگوں کو یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ اس کے بعد پھر زندگی نہیں ملنی. ابھی کچھ ہم کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ دیکھیں اس وقت عیسائی مشنریز اور یہ یہودی عیسائی مشنریز اور غیر مسلم قادیانی یہ کتنے فعال ہیں اپنے جو ہے وہ مذاہب باطلہ کے پرچار میں، اپنے جو ہے وہ غلط عقائد کے پرچار کے اندر. لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں اتنے زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں؟ ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے نا اس حوالے سے کہ ہم دعوت کو آگے پہنچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر تھی. دیکھیں نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کیے جا رہے تھے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. تو کیا میری اور آپ کی وہ فکر نہیں ہے؟ آج موجودہ دور کے اندر دیکھیں کتنے زیادہ فتنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک ایسا دور آ جائے گا کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. بالکل یہی آج وقت ہو گیا ہے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں طلحہ بھائی کہ کیونکہ ہفتے میں 1 دن میں گیپ زیادہ آ جاتا ہے. بالکل طلحہ بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جلدی ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. دیکھیں طلحہ بھائی، جلدی سیکھنے کا موقع ملے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. اب دیکھیں نا، آپ جتنے بھی ہیں اس وقت، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگوں نے فردن کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے؟ ہم لوگوں نے فردن کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے؟ کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہمیں یہ دین سیکھنا چاہیے؟ بھائی درس بخاری ہے، درس بخاری کتنا ضروری ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ ساتھ درس بخاری بھی چلائیں. اچھا، 2 ہفتے میں 2 سوال و جواب کے بھی ہونے چاہیے. جی بالکل ایسا ہی. ابھی میں بیٹھا اس وجہ سے ہوں کہ کچھ آپ سے گپ شپ ہو جائے، آپ کے مشورے لیے جائیں، اور اگر آپ کے کچھ سوالات اور کچھ معاملات ہیں تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، طلحہ بھائی مزید کہہ رہے ہیں کہ اور جو مسائل بھی ہیں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، کیونکہ درس کے متعلق ہم سوال کرتے ہیں تو سیٹرڈے کو اس کا جواب آتا ہے. سیٹرڈے کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب دو. شیخ عاصم ہوتے ہیں تو وہ مجھے فوراً بتا دیتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ انسٹاگرام پر جو ہے باقاعدہ ہم نے اس کا ایک اکاؤنٹ بنایا ہے درس بخاری کے نام سے. انسٹاگرام پہ آپ جو ہے ہمارے جو پروگرام چلتے ہیں نا تو اس میں ہم نے اس کا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے. انسٹاگرام میں اگر آپ ہمیں شامل کرنا، آپ ہمارے اس گروپ میں شامل ہو جائیں تو اپنے سوالات انسٹاگرام میں آپ ہمیں جمع کروائیں، ہمیں بتائیں. تو جب جیسے ہی آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوں گے نا تو ہم پھر دوسرے دن یا تیسرے دن یا بخاری شریف کی جب کلاس چلتی ہے تو اس کے کلاس کے اینڈ میں ہم پچھلی کلاس کے سوالات کے جوابات دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ شیخ، آپ بارک اللہ فیک، آمین. کیونکہ درس سے متعلقہ ہمیں سوال، بالکل آپ سوالات کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور رائے ہو، کوئی اور چیز ہو تو انشاءاللہ وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. کتاب الفتن پوری پڑھانا عبداللہ قریشی. جی عبداللہ بھائی انشاءاللہ کتاب الفتن، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور کتاب التوحید، یہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری پڑھیں گے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اچھا مشورہ ہے. جو ہے وہ کتاب الفطر ہم پوری پڑھیں گے. اچھا، عبداللہ پاکستانی فرما رہے ہیں الحمدللہ میں دیکھتا ہوں اور مجھے نوٹ بھی لکھنا شروع کروں گا. بہت اچھی بات ہے یہ، اگر آپ نوٹس لکھنا شروع کر دیں یہ تو بہت ہی زبردست بات ہو جائے گی.
نوٹس لکھنا بڑا ضروری ہے. اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے یہ فتنے انکار حدیث پر پھیل رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسے پوائنٹس لکھوا دوں، آپ کو ایسے پوائنٹس کی تیاری کر دوں. بلکہ میرے پاس جو ہے غالباً کشمیر سے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ایک جگہ پر کشمیر سے جو ہے وہ ایک ساتھی نے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ جو بھی میں لکھوا رہا ہوں نا تو آپ اس کو لکھ لیا کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ ان کی جو شروحات جو مارکیٹ میں آ رہی ہے نا، تو یہ وہ شروحات ہیں کہ جو ان کے طالب علموں نے جو ہے لکھی تھی. میں مثال دیتا ہوں، ابھی کشف الباری ایک شرح یہ حنفیوں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب. سلیم اللہ خان صاحب کی کشف الباری جو ہے وہ ایک مارکیٹ کے اندر ابھی آئی ہے، تقریباً اس کی کوئی 24 جلد ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کشف الباری سلیم اللہ خان صاحب نے خود نے نہیں لکھی، بلکہ وہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جب سلیم اللہ خان صاحب اپنی کلاس کے اندر جو ہے طالب علموں کو جب پڑھایا کرتے تھے نا، تو ان کے طالب علموں نے جو ہے نا اس کو لکھنا شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ لکھتے رہے الحمدللہ یہاں تک کہ 24 جلدیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. آپ ہمیں ایک اوور ویو دے دیں. اوور ویو کس حوالے سے؟ طلحہ بھائی اس کی تھوڑا سا اس کو وضاحت کریں ذرا، آپ کس حوالے سے چاہ رہے ہیں؟ باقی شیخ عاصم نظر نہیں آ رہے، شیخ عاصم کہ کیونکہ شیخ عاصم نے کہا تھا کہ شیخ میرے پاس بھی کچھ سوالات ہیں کہ ہمارے کورس میں کیا کیا ہے. آپ کے کورس کے اندر ہے نا، دیکھیں میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ کے کورس کے اندر جو ہے نا، پہلے تو بات یہ کہ یہ محاضرہ ہے یہ، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں شمسی بھائی؟ خیریت ہے. تو اس کے اندر آپ کے کورس کے اندر ایسا ہے کہ ہم اصل میں آپ کو پوائنٹس لکھوانا چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کن کن باطل فرقوں کا رد کیا ہے، اور انہوں نے اس رد کے اوپر حدیثیں دی ہیں، قرآن مجید کی آیت پیش کی ہیں، احادیث دی ہیں. میں دراصل آپ کو یہ لکھوانا چاہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کن کن باطل فرقوں کا رد کیا، اور کتاب اور سنت کا جو منہج انہوں نے پیش کیا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. آج دیکھتے ہیں نا آپ کے چاروں طرف آج مسالک کی لڑائیاں ہیں، چاروں طرف جو ہے وہ مسالک کی لڑائیاں ہیں، چاروں طرف مسالک کے جھگڑے ہیں. لیکن اس حوالے سے امام بخاری نے جو بڑا اعتدال والا منہج جو پیش کیا ہے وہ منہج میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہ مرجیہ کا رد کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے معتزلہ کا رد کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے قدریہ کا رد کیا ہے، ماتریدی کا، اور اس طرح اشعری لوگوں کا، اور ہر وہ باطل مسلک کا امام بخاری نے رد کیا ہے کہ جن کا مذہب اور جن کا مسلک قرآن و سنت سے متصادم ہے. اچھا، طلحہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس ہدایت القاری کی شرح ہے. ہدایت القاری، طلحہ بھائی یہ کس کی شرح ہے؟ یہ ہدایت القاری مجھے بتائیں گے ذرا کہ یہ کس کی شرح ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتائیں ذرا. ہدایت القاری تو ویسے تو خیر بخاری شریف کی تقریباً کافی ساری شرح شروحات ہیں. تقریباً میرے پاس میری لائبریری کے اندر جو ہے تقریباً جو ہے وہ میری لائبریری کے اندر آپ سمجھ لیں کہ 40 سے زیادہ شروحات ہیں. اچھا شیخ، جب سے آپ سند کی بات کرتی ہے تو خوشی دگنی ہو گئی. جی عبداللہ قریشی بھائی، میں سند کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا آپ کو کہ میں آپ کی اپنی سند آپ کو دوں گا. میری سند جیسے کہ جو ہے محمد بن عبداللہ شجاع آبادی حفظہ اللہ سے ہوتے ہوئے جو ہے محمد بن یوسف الفربری رحمہ اللہ، پھر امام بخاری رحمہ اللہ، پھر اس طرح سے ہوتے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس شخص کو وہ سند دیں کہ جو شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا، شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا. انشاءاللہ ہم اس کو وہ سند دیں گے. اچھا شیخ، جب میں آپ کی سند کی بات کر رہا تھا، اس کے علاوہ عبدالستار حماد صحیح. جی شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ تعالی، بہت پیاری شرح ہے ان کی، بہت اچھی شرح ہے، بڑی اچھی شرح ہے یہ، بالکل آپ اس کو پڑھیں، بہت اچھی شرح ہے یہ عبدالستار حماد حفظ اللہ کی. باقی اگر محمد علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی جو ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو عربی آتی ہے تو فتح الباری کا مطالعہ کرے. اس طرح سے جو ہے وہ فتح الباری کے اندر بڑی زبردست قسم کی مباحثات اس کی موجود ہے صحیح بخاری کے حوالے سے. بڑی پیاری کتاب ہے فتح الباری. اس کے علاوہ جو ہے کچھ چیپٹرز کے اوپر جو ہے وہ ابن رجب الحنبلی نے بھی فتح الباری، ان کی بھی کتاب فتح الباری کی ہے، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے، لیکن وہ مختصر ہے، مکمل صحیح بخاری پر ان کا کام نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ارشاد الساری بھی دیکھ سکتے ہیں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کی.
جس کو عربی آتی ہے تو وہ اس کتابوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. باقی ابھی آتے آتے جو ہے وہ کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ شیخ اپنا کوئی مناظرہ ہو دفاع حدیث کے اوپر تو ذرا اس کے بارے میں بتاتے چلیں. تو مناظرے تو میرے جو ہے وہ زندگی کے اندر الحمدللہ کافی سارے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انکار حدیث پر اور عیسائیت کے حوالے سے مناظرے کیے ہیں. انکار حدیث پر ایک مناظرہ ہوا تھا. آپ کو میں اس کے لیے تھوڑا سا ایک لطیفہ سناتا چلوں, تھوڑا سا یہ کہ آپ کے چہرے پر تبسم آ جائے گی. ایک دفعہ ایک لیکچر کے اندر میں نے جو ہے نا یہ حدیث سنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب جو ہے وہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے لا يدخل الملائکہ بیتا فی کلب ولا صور, کہ جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوتی ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گھر کے اندر جو ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو یہ حدیث میں نے سنائی. تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا, وہ ڈیبیٹ کی غرض سے وہ مناظرے کی صورت کے مناظرے کے لیے وہ جو ہے نا میرے سامنے آیا تھا, تو کہنے لگا کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ کتے رکھیں تاکہ میرے ساتھ کتا ہوگا تو پھر مجھے موت کا فرشتہ میرے پاس نہیں آئے گا. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے پروگرامز کے اندر جو ہے نا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے, یعنی کوئی صحیح بات بھی حدیث کی اگر میں کوئی کوٹ کروں گا تو ان کی عادت ہے کہ ضرور اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا اعتراض نکالنا, کوئی نہ کوئی اپنے ذہن کا کیڑا نکالنا, وہاں اس کو شامل کر دیتے ہیں. تو ہوا ایسا تھا کہ انہوں نے مجھے, اس بندے نے مجھے کہا کہ جی میمن صاحب اس کا مطلب یہ کہ میں اپنے ساتھ جو ہے وہ کتا رکھوں گا تاکہ مجھے موت ہی نہیں آئے گی. تو میں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس جو ہے نا اگر آپ اپنے ساتھ کتا رکھیں گے تو پھر آپ کو روح کو قبض کرنے کے لیے وہ فرشتہ نہیں آئے گا جو ملک الموت ہوتا ہے, آپ کو پھر روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گا جو کتے کی روح قبض کرتا ہے. تو میں یہ بات کی تو الحمدللہ مجلس کے اندر لوگ تھے سارے ہنس پڑے کہ یہ تو بڑا زبردست جواب ہو گیا اس کا. تو میں کہنے لگا بہت سارے الحمدللہ ابھی مناظرے الحمدللہ ہمارے ہوئے, لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت جو مناظرے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں, تو کوشش یہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس مناظرے کے حوالے سے جو ہے نا یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ دین کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. جب ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں تو بسا اوقات ہماری اپنی ذات پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہماری ذات جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہوتی ہے, یا ہمارا مسلک وائرل ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم کوئی مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں, یا جب ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کیا ہے اس کو کتنا فائدہ ہے. تو جب بھی آپ طالب علم جب بھی کوئی کام کریں گے نا آپ اس کو ضرور دیکھیں گے کہ دین اسلام کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, دین اسلام کو کتنا فائدہ ہے. تو اس فائدے کے اعتبار سے جو ہے ہم جو ہے جب کوئی کام کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زبردست قسم کی برکتیں ہوں گی. جی اس حوالے سے کوئی رائے, کوئی مسئلہ تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. میں ابھی صرف آپ کے پاس 10-15 منٹ ہوں, پھر میں نے جو ہے کام سے جانا ہے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. حالانکہ میں نے یہ پروگرام جو ہے نا ریکارڈنگ کرنے کے, یہ لائیو آنے کے لیے میں نے لائبریری کے اندر انتظام کیا تھا, لیکن اتفاق دیکھے کہ وہ لائٹ ہی چلی گئی, تو پھر نیچے مجھے کمرے کے اندر آنا پڑا. خیر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی الجھن ہو یا کوئی مشورہ ہو تو آپ ضرور مجھ سے اس چیز کے حوالے سے بات چیت رکھیں, اور کوشش کریں کہ اس پروگرام کو شیئر کریں, اس پروگرام کو آگے سے آگے بڑھائیں تاکہ یہ کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں. اچھا, یہ عربک کے لیے رہنمائی کر دیں. عربک کے لیے رہنمائی کیا کر دوں میں, ذرا اس کے بارے میں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. شیخ محمد حسین السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عربک کے لیے جو ہے کیا میں رہنمائی کروں, ذرا مجھے یہ بتائیں. اچھا, ایک عبدالحفیظ کھتری صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وسوسے سے نجات کا طریقہ. عبدالحفیظ بھائی, وسوسے سے نجات کا طریقہ وضو کے ساتھ رہیں, ذکر اور اذکار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا, اور قرآن کی تلاوت زیادہ کریں. محمد آصف کیسے ہیں؟ الحمدللہ شیخ, آپ سن رہے ہیں شیخ بڑی دیر کے بعد تشریف لائے, خیریت ہے؟ بہت دیر کے بعد آپ آئے, یہ مصروف ہو گئے تھے. باقی میں آپ تمام ساتھیوں سے میں یہ کہوں گا. اچھا حسن حجازی صاحب, رمضان کی تیاریاں بتا دیں. رمضان کی تیاریاں بتا دو. رمضان کی تیاری سے مراد آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں عام ذہن میں تو لوگوں کو یہ آتا ہے کہ رمضان کی تیاری سے مراد جو ہے وہ سحری اور افطاری کی تیاری. تو آپ کیا تیاری چاہتے ہیں؟ اعمال کی تیاری
کا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس تیاری کی بات کر رہے ہیں. اچھا ایک آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے سال جو ہے دورہ تفسیر کا ایک آغاز کیا تھا، لائیو سورۃ البقرہ کی دورہ تفسیر کا آغاز کیا تھا ہم نے، آپ کو یاد ہوگا. اور الحمدللہ ہم نے پہلے روزے سے لے کر 19ویں روزے تک ہم نے الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھنے سے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جو ہے وہ سورۃ البقرہ کو مکمل کیا تھا. اچھا شیخ ابھی مناظرہ ہوا ہے طارق مسعود اور صدیق رضا بھائی کا، اس کے اس پر کچھ روشنی ڈالے. ہاں جی ایسا ہوا تھا، پرسوں میرے پاس آئے تھے صدیق رضا بھائی، میرے گھر پر آئے تھے تو کھانا وانا ہم نے ساتھ ہی کھایا تھا. صدیق رضا بھائی تشریف لائے تھے. تو اس کے حوالے سے دیکھیے بڑا عجیب دھوم مچی ہوئی ہے. یہ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے کہ مناظرے کا جو معاملہ تھا نا وہ ایسا تھا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں. اور بات بڑی اچھی ہوئی، صدیق رضا بھائی نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بڑی پیاری بات کی انہوں نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے طارق مسعود صاحب کے پاس کچھ اس کے حوالے سے جواب نہیں تھا. تو کچھ باتیں ان کے زبان سے ایسی نکل گئیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک ثابت ہوئی ہیں. جیسے کہ تفسیر کے حوالے سے انہوں نے مفسرین کے حوالے سے لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھاڑ میں جائیں، اس قسم کے الفاظ ان کے زبان سے نکل گئے. ہم نہیں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے نکالے ہوں گے، زبان پھسل گئی ہوگی، زبان سے الفاظ نکل گئے. لیکن یہ کہ صدیق رضا بھائی نے بڑی اچھی اتمام حجت کی ان کے ساتھ، جو ہے نا حجت بڑی تمام ہوئی. میرے پاس آئے تھے نا، یہ تو بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی میری صدیق رضا بھائی سے، اور اس حوالے سے تبادلہ خیال بھی ہوا ہے. تو لیکن اس کے باوجود اس کے بعد جو ہے وہ طارق مسعود صاحب نے جو یہ کام کیا نا، آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ صدیق رضا بھائی کے آفیشلی پیج سے، اور جن آفیشلی پیج پر جو ہے یہ ڈیبیٹ یہ مناظرہ موجود تھا، تو طارق مسعود صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر جو ہے نا کمپلین کروا کر جو ہے نا وہ پروگرامز جو ہے وہ اڑوا دیے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کہ جب اگر آپ کو تو یہ ہونا چاہیے تھا، طارق مسعود صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بڑے اچھے آدمی ہیں وہ، ان کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک تقریر جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے یہ الفاظ میں غلطی نکل ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. اس کی جگہ پر جو ہے وہ پروگرامز کو ڈیلیٹ کروا دینا تو یہ کچھ نامعقول سی بات رہی. جبکہ میں نے دیکھا تھا پروگرام، صدیق رضا بھائی نے جو ہے وہ بڑی معقول بات کہی تھی اور بڑی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑی اچھی گفتگو ہوئی تھی. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے نا عاصم بھائی کہ یہاں تو بڑے عجیب مسائل ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو جو ہے وہ حق کو قبول کرنے کی جگہ پر جو ہے وہ حق سے انحراف کیا جاتا ہے. تو پھر یہ ایک مسلک کی جنگ چھڑ گئی ہے، بڑی ایک مسلک کی جنگ. آپ دیکھیں ادھر سے پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، ادھر سے پروگرام ریکارڈ. جبکہ میں نے یہ جب پروگرام دیکھا تو میں نے دیکھا تھا کہ صدیق رضا بھائی کا بڑا آسان سا سوال تھا کہ تقلید کے حوالے سے، تقلید شخصی کے حوالے سے، کہ جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے، آپ منع کر دیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تکرار رہی. اور اب جو ہے ایسا ایک گتھا معاملات ہو چکے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ علمان الحفیظ، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے کہ اس معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ بہتری کر دے کہ ابھی جو پروگرام جا رہے ہیں تو جو ہے وہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. میں یہ کہتا ہوں امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. میں شیخ صدیق رضا حفظ اللہ تعالیٰ کی بھی نیت پہ شک نہیں کرتا، بڑے اچھے آدمی ہیں، مخلص آدمی ہیں. اور جناب محترم طارق صاحب جو ہے وہ مفتی طارق صاحب جو ہے ان کی بھی ہم نیت پر شک نہیں کرتے. لیکن کچھ الفاظ ایسے نکلے، میں کہتا ہوں کہ رجوع کا مادہ رکھنا چاہیے کہ غلطی ہو گئی رجوع کر لیں، اعلان رجوع کر لیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امت کے لیے بھی خیر ہے، امت کے لیے بھی بہتری ہے اس کے اندر. جبکہ تقلید کا کوئی وجود نہیں ہے، یاد رکھیں تقلید شخصی کا کوئی وجود نہیں ہے. وہاں پر طارق مسعود صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جی ایک تابعی جاتا ہے ایک صحابی کے پاس، ایک تابعی جاتا ہے کہ ایک صحابی کے پاس جاتا ہے اور صحابی سے مسئلہ پوچھتا ہے، صحابی سے مسئلہ پوچھنے کے بعد گھر آ جاتا ہے، یعنی کوئی دلیل نہیں مانگتا. تو بھائی بات یہ ہے کہ تابعی نے اگر وہاں دلیل نہیں مانگی، اگر وہاں پر دلیل نہیں مانگی تو کیا عدم ذکر سے عدم شیء لازم آتا ہے؟ اس سے مراد یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ تابعی مقلد تھا؟ بلکہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ وہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی سے حدیث سنتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ نہیں سنا. کہتے ہیں کہ جب وہ کہتا نا قسم کھاتا تو پھر میں اس کی بات پر اعتماد کرتا تھا. تو بھائی فائدہ اور اس کا نقصان تو آپ ہی اس کو واچ کریں گے، آپ ہی اس کو دیکھیں گے کہ کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات مختصر سے تھی لیکن بات آگے بڑھتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ امت کے شرازے کو بکھرنے سے بچا دے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے.
جی کوئی اور بات ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں میرے سامنے اس بات کو. اور میں یہ کہتا چلوں کہ اس پروگرام کو آپ شیئر کریں, اپنے گروپس میں ڈالیں پروگرام کو, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ جمع ہو جائے, تاکہ ہم کچھ خیر کی بات ہو امت تک پہنچا سکیں. درس بخاری کے حوالے سے مجھے یہی کہنا ہے کہ جو کل پھر انشاءاللہ پروگرام ہے درس بخاری کا, سارے ساتھی اور دعوت دیں اس کو نا, آپ خود اپنے تک نہ رکھیں. آپ کو پتہ ہے نا کل پروگرام ہے, تو آپ دعوت دیں. شمسی بھائی ہو گئے, عادل بھائی ہو گئے, اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی جو ساتھی ہیں, طلحہ بھائی ہو گئے, اور اس کے علاوہ حسن بھائی ہو گئے, اور جو ہے وہ عبد الحفیظ بھائی کھتری جو ہے یہ ہو گئے, عبداللہ قریشی صاحب, یہ سارے لوگ جو آپ جتنے بھی ہیں آپ اس کو آگے تک پہنچائیں نا. یہ تو ہماری صرف ایسا تو نہیں ہے کہ محمد صلی محمد صاحب اگر پڑھا رہے ہیں تو انہی کی یہ رسپانسبلٹی ہے, ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. جی تو میرے خیال سے جو ہے وہ اتنی بات بہت ہے. اچھا شیخ آپ اعتکاف کہاں کریں گے؟ شیخ قاسم اعتکاف میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی مسجد میں میرا ارادہ ہے کہ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں, اور یہ مسجد اگر جس کو اس کا ایڈریس لینا ہو تو میں آپ سے یہی آپ کو کہوں گا کہ شیخ قاسم سے رابطہ کیجیے گا. تو نیو کراچی کے اندر ایک بڑی جامع مسجد ہے, بڑی شاندار مسجد ہے, زبردست آباد مسجد ہے الحمدللہ. وہاں جمعے کے اندر تقریباً کوئی 1200-1300 لوگ اس جمعے کے اندر ہوتے ہیں الحمدللہ. تو وہاں پر میرا انشاءاللہ اعتکاف ہوگا, اور اس اعتکاف میں ہم اپنی مسجد کے اندر پچھلے سال ہم اپنی مسجد کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ احزاب مکمل کی تھی. اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ارادہ ہے 10 دن کے اعتکاف کے اندر جو ہے ہم سورۃ النور انشاءاللہ لفظی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ وہاں پر. باقی کوئی اور سوال؟ ٹھیک ہے جی دوستو, دعا میں یاد رکھیے گا. شیخ قاسم سب کو میری طرف سے سلام کہہ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, آپ لوگ تشریف لائے. اور باقی انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ دیکھیں کل کا پروگرام لائیو چلے گا. تو یہ جو آپ ہمارے جو نا وعلیکم السلام طلحہ بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ ہمارے آفیشلی پیج پر آپ دیکھیں گے نا کہ ہم نے ایک نا اشتہار لگایا ہوا ہے کہ چوتھی کلاس جو ہے وہ 7:30 بجے کراچی کے ٹائم کے اعتبار سے جو ہے پاکستانی ٹائم کے اعتبار سے ہماری یہ کلاس کا اجرا ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس اشتہار کو لے کر آپ اس کو آگے تک پہنچائیں. اچھا عبداللہ قریشی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ مناظرہ شیئر کرنے کی وجہ سے فیس بک نے میری آئی ڈی پر پابندی لگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. دراصل یہ طارق مسعود صاحب جو ہے نا مفتی صاحب, یہ ان کے کام ہے. یہ آپ کوئی ویڈیو بھی شیئر نہیں ہو رہی اب, حالانکہ میں سب سے زیادہ آپ کا درس شیئر کرتا تھا. عبداللہ بھائی دوسرا پیج بنا لیں, کیا کریں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور عبداللہ بھائی یہ آپ سمجھ لیں کہ اب آپ جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا, تو اب عبداللہ بھائی اس کو آپ کوشش کریں کہ ہمارے پروگرامز کو امت تک پہنچائیں. اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارا پروگرام کسی بھی مسلک یا کسی بھی مذہب کی ترویج کے لیے نہیں ہوتے. ہمارے پروگرام صرف دین اسلام کی ترویج کے لیے ہے. عبداللہ بھائی آپ سب طالب علموں کو میں کہتا چلو. جی اچھا جی, میری گزارش ہے کہ وہ حدیث جس پہ منکرین حدیث ثواب اٹھاتے ہیں وہ تفصیل سے کور کرنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. عبداللہ بھائی آپ فکر ہی نہ کریں, بخاری شریف کے اندر جہاں بھی منکرین حدیث کے اعتراضات آئیں گے نا, ہم اس کو کلیئر کریں گے تفصیل کے ساتھ. اچھا کاپی رائٹ کلیم کیا ہے انہوں نے. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عاصم بھائی, انہوں نے کاپی رائٹ کلیم کیا ہے. ہمارے بھی تو پروگرام اڑا دیے تھے نا عاصم بھائی, یاد ہے آپ کو محمد شیخ کے جب خلاف ہم پروگرام نکال رہے تھے اس کے الہاد کے نظریات کے اوپر, تو آپ کو پتا ہوگا عاصم بھائی کہ وہ پروگرام کے جس کے ویوز ہمارے 8-6 لاکھ ہو گئے تھے, انہوں نے جو ہے نا محمد شیخ نے کاپی رائٹ کر کے جو ہے نا کلیم کر کے ہمارے سارے پروگرامز اڑوا دیے. محمد علی مرزا نے بھی تو یہی کیا ہے. محمد علی مرزا کے خلاف جو میرے پروگرامز تھے, محمد علی مرزا نے بھی یہی کیا, کاپی رائٹ کلیم کر کے ہمارے پروگرامز اڑا دیے. جی ٹھیک ہے جی, دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر, اکرمکم اللہ. کل کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ شامل ہونا ہے سب کو. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.